السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع کی دعائیں الحمدللہ ہم یاد کر چکے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ اگر امام ہے یا منفرد ہے، یعنی اگر جماعت کے ساتھ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں ہی صورتوں میں رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرے گا اور سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ رفع الیدین کا مطلب دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ اس سبق کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ رفع الیدین پر پوری بحث کریں گے انشاءاللہ۔ کس کتاب کے اندر رفع الیدین کی حدیث موجود ہے اور وہ منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پر پوری بات ہوگی۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ تو امام ہے یا منفرد ہے، کوئی بھی ہے، وہ رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھے گا اور کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکوع سے کھڑا ہو جائے گا اور پوری طرح سیدھا کھڑے ہونے کے بعد کہنا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور یہ ایسے نہیں کہ کچھ لوگ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ساتھ ربنا ولک الحمد، نہیں، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، پوری طرح سیدھے کھڑے ہو کر کہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ۔ پیچھے سے ایک شخص نے نماز میں ہی کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یعنی اس نے خود سے یہ دعا پڑھی پیچھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ کلمات کس نے پڑھے تھے ابھی؟ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات پڑھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ فضیلت بیان کی اس کی، اور پھر سارے ہی صحابہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں صرف ربنا لک الحمد اس پر اکتفا کیا جاتا ہے، لیکن اس فضیلت کو بھی اپنے سامنے رکھیں نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ اللہ کے نبی کی اجازت تقریری حدیث ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ سارے کلمات انشاءاللہ کھڑے ہو کر۔ ایک اور روایت بھی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں حدیث نمبر 476 پر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو پڑھتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی تعریفات ہیں آسمانوں اور زمین کے بھرنے کے مطابق، یعنی جتنا آسمان و زمین کا حجم ہے نا، اس کے برابر ساری کی ساری تعریفات وہ تیرے لیے ہیں۔ ملء ما بینہما، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے اس کے برابر بھی ساری تعریفات تیرے لیے ہیں۔ وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے علاوہ جو چیز بھی تو چاہے اس کے برابر، یعنی ہم تو اسی کو جانتے ہیں نا، زمین و آسمان کو جانتے ہیں یا اس کے درمیان کی کچھ اشیاء کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ وہ جو کچھ بھی تو چاہے نا تو اس کے برابر تیری تعریفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرنے کے لیے یہ شاندار کلمات ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے رکوع کے بعد اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ ہم نے رکوع سے اٹھتے ہوئے اور اس کے بعد کی دعاؤں کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ دعا پڑھیں گے آپ۔ تو اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، لیکن یہ جو کلمات ہم نے اللہم لک الحمد والی دعا میں پڑھ لی ہیں، یہی کلمات ادھر ہیں اور کچھ اضافہ بھی ہے۔ بہرحال اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے۔